نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر عربی جو پڑھتے ہیں جو لوگ عربی پڑھتے ہوئے یعنی جو نماز جیسے یہ آپ کے سامنے میں نے پیج رکھا ہوا ہے ایرو بھی رکھا ہوا ہے، یہ پڑھتے ہوئے نماز کے اندر چند لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے نماز نہیں ہوتی، اور اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ یہ ٹھیک کر لیں، وہ جان بوجھ کے کہے کہ بس ٹھیک ہے میں ایسے پڑھ رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا میں نے ٹھیک نہیں کرنی، تو پھر بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو۔ غلطی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور باقی رب تعالیٰ بے نیاز ہے، جس کو بھی چاہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن بظاہر جو چیز ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے غلطی نہیں آنی چاہیے عربی میں، اور یاد رکھیے گا اگر یہ والی غلطیاں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ بھی کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ توجہ سے سنیں، اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا مکمل، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو یہ غلطیاں آپ کو دوبارہ نہیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو ہم نماز کے بارے میں بنائیں گے، آپ کو 3 چیزیں سکھاؤں گا، ثنا، سورہ فاتحہ، تعوذ اور تسمیہ، یہ 3 چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ترجمے کو بھی کور کروں اور جو غلطیاں اس میں لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ اب آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ یہاں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو، زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری سے میں گزارش کرتا ہوں، جتنے آؤٹ آف کنٹری میں لوگ رہتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں، خود قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، نماز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تجوید کے ساتھ پڑھیں اور آپ خود تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں، تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اپنے چینل کے اوپر۔ اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پر سرچنگ بار پہ لکھیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، تو انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر پہ میرا چینل آئے گا، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، اور نمبر نوٹ کر کے واٹس ایپ پہ میسج کریں اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ثنا، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، جب ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہ چیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں غلطی کون سی کرتے ہیں لوگ، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لفظ ہے سبحانک، اب اکثر لوگ جن کو پتہ ہے وہ تو نہیں پڑھتے، جن کو نہیں پتہ اس چیز کا دھیان بھی نہیں رکھتے، وہ پڑھتے ہیں سبحانک۔ یہ ہا بریک ہے، یہ سین کے بعد با ہے، با کے بعد ہا ہے، یہ ہا جو ہے یہ جیم کی شکل میں جو ہا آتی ہے یہ ہا بریک پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس ہا کو پڑھتے ہوئے جب تک یہ والی آواز نہیں آئے گی، یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا جو ابھی میں ادا کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، اس وقت تک یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگی۔ ہا، صبح، یہ آواز آنی چاہیے، یہ آواز آئے گی تو ہا صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہم، اب یہ جو کاف ہے 2 نقطوں والا نہیں ہوتا، جس کے اوپر 2 نقطے نہیں ہوتے، یہ کاف بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا۔ اگر آپ پر پڑھیں گے یا ہا کو ہا پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہ لفظ ہے اللہم، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کلام جو ہے پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ زبر ہے پہلے لفظ اللہ سے، تو اس لیے اس کو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ اللہم ملا کے پڑھیں گے تو سبحانک اللہم، اس طریقے سے۔ اب یہ جو ہا ہے لفظ لام کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے اللہم، اس طریقے سے۔ اب میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ اس کے بعد ہے وَبِحَمْدِکَ، اس لفظ میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ زبر وا، وا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد با ہے، با کے بعد ہا ہے، یہ سیم وہی ہا ہے جو سبحانہ میں ہے، تو یہ ہا جو جیم کی شکل میں آتی ہے اس کو بریک پڑھنا، یہ حلق سے ادا ہوتی ہے۔ عین اور ہا ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ یہ جو بعض اوقات آپ لوگ پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو گلے گردن کے درمیان
गले के दरमियान एक हड्डी सी बनी हुई है जिसको हम आम तौर पे नरगट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसको बात करते हो या पानी पीते हो ये हिलता है। यहां से आइन और हा अदा होता है, आइन और हा, इस तरीके से। और ये हा जो है इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जब तक ये हा की आवाज नहीं आएगी ये, उस वक्त तक ये अदा नहीं होगा। वाबी हमदिका, हमदिका, इस तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद है वतबारकस्मुका, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। अब यहां पर इस लफ्ज के ऊपर लोग क्या गलती करते हैं आपको मैं बताता हूं। देखें, कई लोगों को मैंने सुना है पढ़ते हुए ता के ऊपर शद पड़ जाते हैं। कैसे? वबिहम्दिका वतबारकस्मुका। अगर आप लोगों में से भी कोई पढ़ रहा है इस तरीके से ये गलती करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन जो वो मिस्टेक यहाँ पे करते हैं। इसको वत्ता बारा नहीं पढ़ना। अगर आप वत्ता बारा पढ़ेंगे तो ता के ऊपर शद पड़ा जाएगा, जो कि गलत है। ता के ऊपर भी ज़बर है, वाव के ऊपर भी ज़बर है, दोनों को सेपरेट करके यानी अलग अलग करके पढ़ना है। वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, बा ज़बर अलिफ बा, वा ता बारा, इस तरीके से पढ़ना है। बा के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ना है। अब इसके बाद है कसमों का। यहां पर ये सीन है, बारीक पढ़ा जाएगा, सिटी के साथ पढ़ा जाएगा, इसको भारी साउंड के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो लफ्ज है, इस लफ्ज में कौन सी गलती करते हैं लोग, अभी मैं आपको बताता हूं, तवज्जो से सुनना है आपने। देखें, वाव ज़बर वाव, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। अब यहां पर लोग पढ़ते हैं वत्तअल्ला जद्दू का। क्या मिस्टेक है? एक तो ता के ऊपर शद पड़ जाते हैं, और दूसरी मिस्टेक आइन के आगे अलिफ है, अलिफ को छोड़ देते हैं, आइन को हमजा पढ़ देते हैं, और तीसरी मिस्टेक लाम के ऊपर खड़ा ज़बर छोड़ देते हैं। कई लोगों को मैंने ठीक करवाई है ये गलती, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने मेरे चैनल के साथ जितनी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, ये कम से कम इन लोगों को जो वीडियोस देखते हैं ये तो गलती ना करें। इसलिए मैं ये वीडियो बना के भेज रहा हूं ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें। नमाज पढ़ते हुए ये गलतियां नहीं आनी चाहिए। तो पढ़ना कैसे है इसको, इसके हिजे कर लेते हैं हम। वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, वाता, आइन ज़बर अलिफ रा, वतारा, लाम खड़ा ज़बर ला, वतारा, इस तरीके से। ता को अलग, आइन को अपने मखरज से, हमजा नहीं पढ़ना, आरा वतारा, इस तरीके से। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर नहीं छोड़ना आपने, वतारा ला। अच्छा, यहाँ पर अब लोग एतराज़ करेंगे आइन के ऊपर तो ज़बर है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने दुरूद पाक की वीडियो बनाई थी ये शुरू में, तो उसके ऊपर भी यही चीज़ थी जो लोग एतराज़ कर रहे थे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, आइन के ऊपर ज़बर ज़रूर है, लेकिन इसकी दो शक्लें हैं। या तो ये आइन खड़ के ऊपर खड़ा ज़बर हो तो इसको लंबा किया जाएगा, या फिर आइन के ऊपर ज़बर डाल के आगे अलिफ डाल देते हैं ताकि आइन को लंबा किया जाए। यहाँ पर आइन के ऊपर खड़ा ज़बर नहीं है, अलिफ है, इसलिए इसको लंबा किया जाता है, अलिफ मद्दा है। वतारा, इस तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद है जद्दू का। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, जद्दू का पढ़ जाते हैं जल्दी में, जद्दू का ऐसा नहीं पढ़ना। दाल के ऊपर शद है, हिजे कर लेते हैं, जीम ज़बर दाल, जद दा पेश दू, दाल पेश दू, जद्दू, काफ ज़बर का, जद्दू का, इस तरीके से पढ़ना है, जद्दू का। वला इलाहा, लाम के ऊपर, लाम के आगे अलिफ है, उसके ऊपर मद है, अढ़ाई अलिफ या 3 अलिफ के बराबर इसको आप लंबा कर सकते हैं। इलाहा गैरुक। अब यहाँ पर गैन जो है फुल माउथ पढ़ा जाएगा, गैन के बाद जा है, ये जा लीन है, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। गैरुक, गैरुक, रा के ऊपर पढ़ा जाएगा, रा के ऊपर पेश है, गैरुक, इस तरीके से आपने पढ़ना है। और याद रखिएगा, अब लोग कमेंट्स करेंगे नीचे से कि ये आप नया तरीका आपने निकाल लिया है, पहले तो हमने कभी नहीं सुना। ये आपकी मेहरबानी होगी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लें, वरना लोगों को मुतनफ़िर इस बारे में ना करें। अगर मैं गलत बता रहा हूँ, आप किसी और आलिम से पता करें, किसी और कारी से पता करें कि ये इस तरीके से है कि नहीं है। अगर वो भी कहते हैं मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं सजा याफ्ता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि ये मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। आप लोग का एतराज़ करने का हक नहीं बनता। अगर कुछ लोग सीख रहे हैं तो उनको सीखने दें, बार बार एतराज़ जो है वो ना किया करें। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये तजवीद है, याद रखिएगा।
آپ اس میں غنہ چھوڑ دیتے ہیں، مد چھوڑ دیتے ہیں، اس سے معنی چینج نہیں ہوتا، ترجمہ چینج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی حرف کو چینج کر دیتے ہیں، حرف کو بدل دیتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے شروع میں آپ کو میں نے بتایا سبحانہ، یہاں پہ ہا بریک ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں سبحانہ کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا۔ تو ان غلطیوں سے بچنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کی نماز جب آپ پڑھیں تو نماز کے اندر یہ غلطیاں نہیں آنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے اس کو بلکہ ہم ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں لفظ ہے سبحانہ کا، سبحانہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے کہ سبحانہ کا، یا اللہ تیری ذات جو ہے پاک ہے، ٹھیک ہے، کاف کا مطلب تیری، سبحانہ کا اس کا مطلب ہے پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہم اس کا مطلب ہے اے اللہ، و بحمدک، واو کا مطلب اور، بحمدک اس کا مطلب ہے خوبیاں، کاف کا مطلب تیری، اے اللہ تیری خوبیاں، و تبارک اسمک، واو کا مطلب اور، تبارک برکت، تبارک اس کا کیا مطلب ہے؟ برکت۔ یہ جو آگے کاف ہے اور آگے اسم کا ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، عربی میں نام اسم کو کہتے ہیں، اور اسم جو ہے وہ نام کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کاف یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، کاف جو اینڈ پہ ساری کاف آ رہے ہیں ہر لفظ کے آگے، یہ ضمیریں ہیں، اشارہ کرتی ہیں، اور معنی کیا بنتا ہے؟ وَبِحَمْدِکَ خوبیوں والی ہے تیری ذات، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ اور برکت والا ہے تیرا نام، وَتَعَالَى جَدُّکَ، واو کا مطلب اور، تعالی کا مطلب اونچا ہے، بلند ہے، جدو کا اونچی اور اونچی ہے، جدو کا تیری شان، ولا الہ غیرک، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، الہ اللہ تعالی، تیرے سوا یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب الہ کا مطلب معبود نہیں، لا کا مطلب ولا الہ کوئی معبود نہیں، غیرک تیرے سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یا اللہ تیرے سوا تیرے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی ہم عبادت کریں، صرف واحد تیری ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی ترجمہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، آپ اچھے طریقے سے پھر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعوذ، کچھ لوگ پڑھتے ہیں تعوذ، یہ غلط ہے، تعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ کو کہتے ہیں۔ اب جب یہ ولا الہ غیرک آپ نے پڑھ لیا نماز کے اندر، اس کے بعد پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ بار بار جو ہے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم تسمیہ ثنا پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر آپ کو سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے اندر۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ مطلب دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں بھی ایسی جگہ ملیں جہاں امام قرات کر رہا ہے، آپ درمیان میں جا کے ملے ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کے پیچھے پڑھنا حرام ہے جب امام قرات شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے امام کی مقتدی کرنی ہے، مقتدی ہیں ان کے پیچھے اقتداء کرنی ہے، جیسے امام نے پڑھنا ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں بسم اللہ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد باقی جو 4 پڑھ رہے ہیں 3 پڑھ رہے ہیں جتنی پڑھ رہے ہیں اس میں ثنا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، الحمد سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ اور جب آپ ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز آپ کو میں نے سکھا دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان، الرجیم اور رجیم، رجیم کا مطلب لعنت، مردود، لعین، مردود، ٹھیک ہے۔ اللہ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان اور مردود سے، کہ مجھ سے یہ شیطان اور مردود جو ہے وہ دفع ہو جائے۔ تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو اللہ کے بعد یہ جو ہا ہے اس ہا کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہا کو کلیئر کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن،
ہر رحمان الرحیم، دونوں لفظوں میں، لاسٹ والے دونوں لفظوں میں ہا بریک ہے، رحمان میں بھی ہا بریک ہے، رحیم میں بھی ہا بریک ہے۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ رحمان الرحیم، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لفظ یہاں پہ حرف چینج ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب حرف بدلے گا تو معنی بھی بدل جائے گا، تو آپ نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ یہ ہا بریک ہے، رحمان الرحیم، حیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے سیکھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔